ہم کے پاس میں امان کی اصلاح ملے گی، زکات دینے اور لینے والوں کے پاس سے زکات کا نظام ملے گا، نہیں، میرے قلب کے مرض کے دور کرنے کے لیے دواخانہ بتا دیجئے۔ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی اصلاح کے لیے ان صحابہ کرام کو بھی خانقاہ عطا فرمائی تھی۔ خانقاہ اور اہل سلسلہ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں بیت السلوک کا نظام ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی میرے دوستوں جو دست نبوت پر ایمان قبول کیے تھے، لیکن جہاں پر کچھ بڑی دولتوں کے دینے کا معاملہ آیا تو وہاں پر یہ فرمایا کہ نہیں، تجدید بیعت کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دست نبوت پر ایمان کے قبول کرنے والوں کو بھی فرمایا، کبھی بیت العقبہ میں آپ بیعت کر رہے ہیں اور کبھی کہیں پر میرے دوستوں میرے بھائیوں بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کے بغیر بتایا کہ بڑی پونجی بڑی دعوت بغیر قابلیت کے تمہارے حوالے نہیں کی جاتی، اور اس بڑی نعمت کا حاصل کرنے کے لیے بیعت کا ہونا ضروری ہے۔ خدا امت کو اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو مرد و عورتیں اللہ کے ہاتھ بیعت کے لیے آپ کے پاس میں حاضر ہو جائے، انہیں آپ اپنے رسول مبارک کے اوپر بیعت کر لیا کیجئے، اور جو اپنی بیعت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ جو اپنی بیعت سے باز آ جائے اس کا نقصان صرف اسی کو ہوگا۔ صحابہ کو بیعت کی کیا ضرورت تھی، صحابہ کو خانقاہی نظام کی کیا ضرورت تھی، لیکن خاص امانتیں جن کو دی جاتی ہے ان کے لیے خاص تربیت کا نظام ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور دین کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اعمالوں کی حقیقت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، حقیقتوں کے حاصل کرنے کے لیے اپنے قلب کی دنیا کے بنانے کے لیے بیعت و سلوک کا نظام اور یہ خانقاہوں کا نظام ضروری ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے چاہتا یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو بیوی بچوں میں رہے، تو حکومت میں رہے، تو کاروبار میں رہے، مال و اسباب کے ڈھیر میں رہے، نعمتوں میں رہے، اور اچھے لباسوں میں اچھے کھانوں میں رہے، لیکن تیرے دل میں کوئی دوسرا نہ رہے، صرف میں ہی میں رہوں، صرف میں ہی میں رہوں۔ ہم نے سب کچھ کر لیا، روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، علم بھی حاصل کر لیا، تقریریں بھی کر چکے، تقریر بھی سن چکے، لیکن اپنے دل سے ذرا سوال کر کے دیکھو کہ یہ دل اللہ نے جو اپنے لیے دیا تھا وہ دل میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کے لیے ہم نے نہیں رکھا، بلکہ اس دل کے اندر میرے دوستوں میرے بھائیوں اس کے علاوہ تو ہم نے سب کچھ رکھ دیا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے عزیز، عید الفطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ایک چیز واجب ادا کرنے کے لیے جب آتے ہو، ایک مہینے کی ریاستیں کے بعد میں تو ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، وہ تم سے مصافحہ معانقہ کرتے ہیں۔ میرے بندوں، اگر زندگی بھر کا تم نے اپنے خواہشات سے توبہ کر کے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کر کے اگر روزے کی تم نے نیت رکھی تو تمہاری موت کا وقت تمہاری افطار کا وقت ہوگا، سب کچھ تمہارے لیے حلال کر دیا جائے گا، اور ہر وہ چیز تم کو عطا کی جائے گی جو تمہارا جی چاہے گا۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ میرے بندے اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا تو پھر ہر وہ چیز تیرے جی کے چوچروں کو پورا کیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو اپنے کروڑوں سے پورا نہیں کر سکتا، اپنے لاکھوں سے پورا نہیں کر سکتا، ملینوں ملینوں سے پورا نہیں کر سکتا، اور بہادر بن کے تو پورا نہیں کر سکتا، ساری دنیا کا تو مالک بن کے پورا نہیں کر سکتا۔ حال یہ ہے کہ یہ دنیا کا پیالہ بہت چھوٹا ہے، یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ تو ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ میرے پیارے، خواہش کو پورا کرنے کی جگہ تو میرے دوست میرے بھائی، خدا پاک نے آخرت بنائی، اور آخرت میں پہنچنے کا جو مقام ہے وہ مقام وصل، جس کو مقام میرے دوست میرے بھائیوں مقام وصل کہتے ہیں، وہ ایمان والے کی موت کی زندگی ہے۔ اس مقام کے عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ روزے مجھ کو آپ کو عطا فرمائے تھے، اور عید الفطر کا یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ عید الفطر کے موقع پر آپ حضرات کا بہت مبارک ہے، لیکن اس کو بھی ایک معمولی عمل مت سمجھ لو، اور اس کو بھی میرے دوستوں میرے بھائیوں کو ایک رسم کی چیز مت سمجھو، بلکہ یہ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خوشیاں عطا فرمائی وہیں پر بے شمار حکمتیں اس کے اندر میں ہیں کہ تم اپنی خوشیوں میں مست ہو کر خوشیوں میں گم نہیں ہو جانا، تمہاری خوشیوں میں بھی تم میرے عبادت میں اضافہ کرنا، تم اپنی خوشیوں کے اندر بھی تم اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کی امداد کرنا، اور تم اپنی خوشیوں میں بھی تنہا و تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ تم نے ہم کو امت آخر امت محمدیہ کا فرد بنایا۔ تمہاری ایک خوشی سب کی خوشی ہوگی، اور سب کی خوشی ایک کی خوشی ہوگی۔ امت کو عید الفطر میں اجتماعیت کا پیغام دیا اس طرح سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے مقبول، لیکن عید کی نماز کو جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دے، اور جو صدقہ فطر کو ادا نہ کیا ہوگا اللہ اس کے روزوں کو، اس کی نمازوں کو معلق رکھیں گے، قبولیت کے مقام عطا نہیں کریں گے۔ مولا ایک مہینے کے روزے میں نے رکھے اور میں نے ایک مہینے کے دوران تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر صدقہ فطر کے لیے پونے 200 گیہوں کی اس صدقہ فطر کے ادا نہ کرنے پر آپ میری نمازوں کو، میرے روزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سمجھایا کہ تیرے پونے 2 کلو گیہوں یا پونے 2 کلو کھجور سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایک مزاج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے محبوب کی امت کو تنے جسم واحد کی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارا غریب امیر کے ساتھ میں جڑا رہے اور تمہارا امیر غریب کے ساتھ میں جڑا رہے، یہ امت کا مزاج نہیں ہے کہ امیر تو موج و مستی میں رہے اور غریب اپنے فاقوں میں سسکیاں لے کر رہے، اور کوئی خوشیوں کو مزے اڑاتے رہے، اور کوئی تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی پریشانیوں کی دھوہی دیتے رہے۔ یہ امت کا مزاج نہیں ہے۔ امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور ایک بنانے کے لیے یہ صدقات فطر عطا کیے اور امت کے مطمون لوگوں کو اور مال والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی خوشیوں میں اپنے غریبوں کو اپنے ساتھ میں کر لو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ عید کی نماز کو پہنچنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو، اور صدقہ فطر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امت کے غریبوں اور مسکینوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ آتا ہے جو صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ عید کی نماز کے لیے نہ آئے، اس سے عید کی نماز ہمارے پاس سے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیری نماز، تیرا روزہ، تیری زکات تو اپنے عمل کا بہت اچھا، لیکن ہمارے پاس تو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اجتماعیت اور امت کا جوڑ اور جسد واحد کی طرح سے اپنے محبوب کی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے صدقہ فطر امت کے غریب اور امت کے مالداروں پر، صاحب نصاب لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے واجب فرما دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو ادا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ فطر کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا ایک نظام چلا، اور میں نے جب ایک گیہوں کا پوٹا لے کر ایک غریب مکان پر پہنچا رات میں 10:30 بجے، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ غریب بہن اس گیہوں کو لے کر یوں آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھتی اور کہا کہ یہ بھی کوئی نظام ہے۔ میں نے کہا یہ شریعت اور خانقاہ کا نظام ہے۔ 800 آدمی لائن لگا کر یہ چاہتا ہے کہ سخاوت کے دہائی دے دے لوگ کہ کتنے لوگوں کو یہ تقسیم کرنے والا ہے، لیکن خانقاہ کے ذریعے سے جو صدقات و خیرات ہوتے ہیں، جو صدقہ فطر یہاں پر جمع ہوا اور اس کے ذریعے سے جو گیہوں تقسیم ہوا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خود دامان خانقاہ خود اپنے ہاتھوں سے لے کر غریبوں کے مکان پر پہنچ کر جا کر ادا کیے۔ یہ ترتیب مدینے کی ترتیب ہے، یہ نہیں کہ آنے والوں کو دیا جائے، بلکہ غریب اپنے گھروں میں محصور اپنی غربت کے ساتھ میں رہے تو امیر خود اپنے صدقہ فطر کو ان کی خدمت میں، ان کے خدموں تک پہنچائے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ خدا اس امت کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دین کا سمجھنا ہی بہت دشوار اور بہت مشکل ہے۔ دین یہ نہیں کہ مخصوص اعمال کو کر کے آدمی مطمئن ہو کر یہ سمجھے کہ تو ہم نے تو دین کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امت کو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس بات کا پیغام عطا فرمایا کہ دیکھو کہ تمہاری خوشی اور تمہارے غم کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں، تمہارے ساتھ میں رہنے والے یتیم و یسیروں کے بچوں کی ان کے چہروں پر مرجھائیاں کہیں اللہ کو ناگوار نہ گزر جائے۔ مال والے اپنے مال کے نقشوں میں، مال کے نشوں کے در میں اگر مست رہیں گے اور غریبوں کے فقر، ان کی ضرورتیں اور ان کی آہیں جب نکلے گی اور جو عرش تک ٹکرائے گی تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عرش کا خالق و مالک پھر بے وقت کے بارشوں کو برسا کر اور زلزلوں کو لا کر اور سیلابوں کو لا کر اور طوفانوں کو لا کر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان بنے ہوئے گلوں اور گلشنوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے دین کے پہچاننے کے لیے اس پہچان کا مقام خانقاہ کا مقام ہے کہ جہاں پر کچھ حقیقتوں کی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ پہ نظاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سرزمین عادل آباد کی خوش قسمتی یہ ہے کہ خدا نے اپنے کرم سے خانقاہ یہاں پر عطا فرمائی، اور خانقاہ یہ صرف نام کی خانقاہ اور سیمنٹ اور اینٹوں کے بننے کی خانقاہ نہیں ہے، بلکہ جیسے رمضان میں یہاں پر اعمال سے منور تھے، ویسے ہی سال کے 12 مہینے کا ہر دن یہاں پر میرے 224 گھنٹے کا یہ نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے نعمتوں کے اندر میں جڑنے اور اس کے عظمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی مزاج دیا تھا کہ تم عمل کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے پاس سے قبولیت کی دعا مانگتے چلے جاؤ. کبھی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے نہ پائے کہ میں نے بھی کچھ عمل کر لیا. میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، جنہوں نے عمل کیا تھا، جن کے عمل خدا کے پاس میں قرآن پاک کی آیتیں جن کے عمل کی قبولیت کی دلیل تھی، لیکن ان کی زندگیوں کا رخ اور زندگیوں کا مزاج کچھ اور تھا. اللہ اپنے کرم سے ان کو آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بھی دین کو کچھ ہی سمجھا اور دین کے معاملات کے اندر بھی ہم جو سمجھ گئے وہی اسی کو دین سمجھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. ذرا اپنے دین کے معیار کو میرے دوست، میرے بھائی اور صحابہ کرام کے دین کے معیار کے مقابلے پر لاؤ تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ دین نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی اور کوئی صحابی ہے، تابعین کو مخاطب کر کے یوں کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سجدے تمہارے پاس میں زیادہ ہے، لمبی رکعتیں تمہارے پاس میں زیادہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت تمہارے پاس میں زیادہ ہے، اعمال کو تمہارے پاس میں زیادہ دیکھتا ہوں، لیکن وہیں پر میں میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ کہیں تم مشرک اور کافر تو نہیں ہو گئے. ہم تو اپنے عملوں پر خوش ہو گئے، اپنی نمازوں پر، اپنے ذکر پر، اپنے دین کے نظاموں پر ہم مطمئن ہو گئے. یہ راستہ نہیں ہے کامیابی تک پہنچنے کا کہ یہ آدمی خوب کرتا چلا جائے، اس کے باوجود کہے کہ مولا مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کہنا نہیں چاہیے، لیکن خدا کی قسم اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ اپنا اور خدا کے معاملے کو صحیح کرنے کے لیے تنہائیوں کو اختیار کرو، کیونکہ سمجھنے میں میرے مریدین بھی ہے جن کے اوپر میرا حق ہے کہ میں کچھ کہوں. عملوں کی رساکشی اور عملوں کے ریس کے اندر تم چلتے ہوئے کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ لینا. میں جب رات میں بیٹھا تو مجھے فوراً یہی خیال پیدا ہوا کہ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ حدیث میں کہا گیا کہ اجرت کے ملنے کی، مزدوری کے ملنے کی رات ہے. تو میں نے کہا کہ مولا مزدوری تو اس کو ملے گی جو مزدور کام کرے، جو کام کو بگاڑ دے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مزدوری مانگے؟ کن ہاتھوں سے، کس زبان سے تجھ سے مزدوری مانگوں؟ کم از کم کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے، غفلتوں کو معاف فرما دے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، راہ طریقت سے اگر نسبت تمہارے اندر میں موجود ہو تو ذرا کچھ حقیقتوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرو. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے ایمان اور جن کے عمل کی گواہی قرآن دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دیتی ہے. عید الفطر کا موقع ہے، امیر المومنین ہیں، میدان عیدگاہ مدینہ کے اندر میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عید کی نماز پڑھانی ہے. مسجد نبی سے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پر واپس ہوئے اور چھوٹے سے جس کا چھت میرے دوستوں میرے بھائیوں کھڑے ہو جائیں تو سر کو لگے ایسے حجرے میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دروازے کو کباڑ کو بند کیا اور سسکیاں لے رہے ہیں. عید کی نماز کی تیاری ہو گئی. ہماری تیاریوں کا معیار یہ کہ ہم تو یہ کہ عید کی نماز، عید کی تیاری کے اندر میں تو عید کے پہلے کی عشاء کی نماز بھی گئے اور عید کے دن کی فجر کی نماز کا کیا ٹھکانا. خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے توبہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد میں عید کے دن بیٹھ گئے. صحابہ تیار ہوئے، مدینے کے گلیوں سے بچے بوڑھے اور صحابہ کرام عیدگاہ پر پہنچ رہے ہیں. دیکھا کہ امیر المومنین جو میدان عیدگاہ میں خطبہ دینے والے، نماز پڑھانے والے ہیں، وہ خود موجود نہیں. حالات کی حقیقتوں کے معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکان مبارک پر پہنچے اور پہنچ کر سوال کیا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کے چہرے کے دیکھنے کے لیے امت بے چین و بے قرار ہے؟ آج عید الفطر کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے منانے کا حکم دیا اور اللہ نے یہ نعمت اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. زوجہ محترمہ نے پردے میں سے کہا کہ امیر المومنین کا عالم یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجرے کا دروازہ لگا ہوا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. دستک دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھ کر کہا کہ امیر المومنین عید کا دن خوشی کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عید و عید، کہ عید تو خوشی کا دن ہے، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ دستک کو کھولا تو دیکھا تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں سرخ ہے اور چہرے پر آنسوؤں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. فرمایا کہ امیر المومنین یہ رونا آپ کا غم کیسے ہے؟
فرمایا کہ میرے بھائی، میرے آقا نے جو فرمایا صحیح فرمایا، سچ فرمایا. عید امت کے لیے خوشیوں کی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث مجھے معلوم ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ عید المومنین، کہ عید الفطر بعضوں کے لیے عید ہوتی ہے، بعضوں کے لیے وعید ہوتی ہے. میں رو رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ میرے لیے وعید ہوگی کہ میرے لیے عید ہوگی. عید تو اس کے لیے ہوگی کہ جس نے تراویحوں کا حق ادا کیا، عید تو اس کے لیے ہوگی جس نے روزوں کا حق ادا کیا، عید تو اس کے لیے ہوگی جس سے اللہ نے رضا ہونے راضی ہونے کا پروانہ دے دیا. پتہ نہیں کہ میری عید میرے لیے عید ہے، یہ خوشی کا پیغام ہے، یا میرے لیے وعید ہے، یا میرے لیے پکڑ کا باعث ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دین کا مزاج کچھ اور ہے، دین کا مزاج کچھ اور ہے. خدا مجھ کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین، ہم امید کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ تو مقبول بارگاہ خدا و رسول ہیں، آپ خوش ہو جائیے. کہا کہ نہیں میرے صحابہ، میں اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں میرے لیے عید ہوگی کہ وعید ہوگی. ہم کو بھی کبھی خیال آیا رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، کبھی مجموع میں، کبھی اپنے عملوں کے معاملے میں ہم تو خدا پر قرض بنا کر رکھ رہے ہیں کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے زکات. دین کا مزاج بہت دور نکل چکا. خدا پھر سے ان دین کے مزاج کو امت نے اپنے کرم سے پیدا فرمائے. ان دین کے مزاجوں کو پیدا کرنے کے لیے خانقاہ کا نظام ہے، اور ان دین کے مزاجوں سے آگاہی کے لیے یہ طریقت کا نظام ہے. دین کی حقیقت تک پہنچانے کے لیے امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ اہل طریقت اور اہل رسول کا نظام ہے. خدا ان نظاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر کے موقع پر آپ حضرات کا ماہانہ مبارک ہے. جو صدقہ فطر ادا کر چکے ہوں وہ تو قابل مبارکباد ہے. جنہوں نے اگر کمی کوتاہی کی وجہ سے نہ کیا ہو تو اپنے ذمہ کا صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر دیں، تاکہ اپنی نماز اور اپنے روزوں کی تراویحوں کو مقابل قبولیت تک پہنچانے کے لیے جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ، اسی کے ساتھ میں اجتماعیت کا ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ پوری امت کو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عید کے اہتمام کو، عید کے موقع کو، پوری امت کو، غریبوں اور امیروں کو اور کالے اور گوروں کو، ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑ دیا اور کہا کہ اپنے محبوب کی امت کو میں ایک دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سبق بھی اللہ اس امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہزاروں گر اور ہزاروں راستے اختیار کیے جائیں کہ امت نیک اور ایک ہو جائے. نیک بنانے کی فکر تو ہو لیکن ایک بنانے کی فکر نہ ہو. ان کے نیک بنانے کی محنت ان کے منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ اپنے دین کو فاسق و فاجروں سے بھی قوت عطا کرتا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم امت کو عمل والے بنا رہے ہیں، امت کو ذکر والے بنا رہے ہیں اور امت کو دین پر لا رہے ہیں. ارے قابل قبول تو وہ ہوگا کہ نیک بنانے کے ساتھ ایک بنانے کی بھی فکر کی جائے. کسی مسلمان کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھا جائے. کسی مسلمان کو جنت و جہنم کے پیمانے کی ڈگری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی مسلمان کو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ جہنمی ہے جو مسلمان کو حقیر نگاہ سے دیکھے. ارے کسی گناہگار کو اگر حقیر نگاہ سے دیکھنے کا حکم نہیں ہے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کسی اپنے مسلمان بھائی کو کمتر اور حقیر نگاہ کے ساتھ میں دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے، اس کینسر سے امت کی حفاظت فرمائے. اور یہ مرض جب امت کے در میں پیدا ہوا تو اس کا فائدہ صرف اسلام کے دشمنوں کا ہوا، اور عالمی اعتبار سے پوری امت کے اوپر جو غیر، میرے دوست، میرے بھائی، اسلام میں دشمنوں کا تسلط ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ صرف امت کا آپس کا انتشار اور تفرقہ ہے. اس لیے ہزار گنے اختیار کیجئے، کوششیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نیک اور ایک بنا دے. نیک بنانا ہی کافی نہیں.